ان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وما والاه وبعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں لوگ زکوٰۃ کے مسائل بھی پوچھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ رمضان المبارک یہ اسپیسیفک زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ ہر شخص پر اپنے نصاب کے اعتبار سے لازم ہوتی ہے اور سال میں ایک مرتبہ کا وہ عمل ہوتا ہے، اور یہ سارا سال اسی لیے چلایا گیا کہ تاکہ غریب اپنی ضرورت اس سے پورا کیا کرے، مگر لوگوں نے رمضان المبارک کو خصوصی زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ بنا دیا. رمضان المبارک کی خصوصیت کہ اس میں روزے کا عمل ہوتا ہے، تراویح کا عمل ہوتا ہے، سحر و افطار کا عمل ہوتا ہے، شب قدر سے اس مہینے کو پہچانا جاتا ہے. تو زکوٰۃ کے ساتھ اس کو خاص کر دینا یہ انتہائی غلط ہے، بلکہ زکوٰۃ ہم سارے سال نکال سکتے ہیں. جب ہم صاحب نصاب بن گئے تو ہمارا سال شروع ہو چکا، اب جب ہمارا سال ختم ہوگا تب ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے. زکوٰۃ 4 چیزوں کو معیار بنایا جائے گا. ایک ہے سونا، جس کا نصاب 7.5 تولے سونا، اور ایک ہے چاندی 52.5 تولے چاندی، اور تیسرے نمبر پر نقد کیش مال، اور چوتھے نمبر پر مال تجارت. یہ چاروں کو ملا کر 52.5 تولے چاندی کا نصاب اگر بن جاتا ہے تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. سونا، 1 تولہ سونا کسی کے پاس ہو، 49,500 روپے کرنٹ ابھی قیمت سونے کی چل رہی ہے 1 تولہ سونا، اور 52.5 تولے چاندی یہ 37,000 روپے کے قریب بنتی ہے. تو گویا چاندی کے نصاب کو معیار بنایا جائے گا زکوٰۃ کے مسائل میں. اگر کسی شخص کے پاس 1 تولہ سونا ہو اور کچھ نقد رقم ہو، چاہے وہ 1 روپیہ کیوں نہ ہو، اب اس کو زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے، کیونکہ 1 تولہ سونا 49,500 روپے کا ہو رہا ہے. ایسے ہی کسی شخص کے پاس اگر آدھے تولہ سونا ہو اور کچھ نقد رقم ہو، کہ دونوں ملا کر اگر 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتا ہے کہ آدھا تولہ سونا اور کچھ نقد رقم، تو اب وہ صاحب نصاب ہے. اب اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا اور زکوٰۃ دینا لازم و ضروری ہے. اگر کسی شخص کے پاس سونا اور چاندی اور کیش اور مال تجارت یہ چاروں ملا کر اگر 37,000 روپے کی رقم بن جاتی ہے، یا فی زمانہ 52.5 تولے چاندی کی رقم بن جاتی ہے، جو کہ 37,000 روپے قریب ناندیڑ میں ہو رہی ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. نقد رقم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے حج کے لیے اٹھا کر رکھی ہے، بچا کر رکھی ہے. تو چاہے کسی بھی صورت میں نقد رقم ہو، چاہے وہ ضرورت کی ہو یا غیر ضروری ہو، اب وہ نقد رقم اگر 37,000 روپے بن جاتی ہے یا 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتی ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. اور اگر اسی طرح لڑکی کی شادی ہوئی اور لڑکی کی شادی میں 40,000 یا 37,000 کے قریب
اسے سونا دیا گیا یا مال دیا گیا تو اب وہ لڑکی صاحب نصاب ہے. اس کا سال شادی ہوتے ہی جس وقت وہ مالک بنی ہے 52.5 تولے چاندی کی رقم کے وہ مالک بنی ہے، یا جس دن اس کی شادی ہوئی ہے اس دن سے اس کا سال شروع ہو گیا. اب جب یہ سال مکمل ہو جائے گا، اس سال کے مکمل ہونے کے بعد اسے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. چاہے وہ مال سونا، چاندی، کیش، یہ تینوں ملا کر بھی اگر 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتا ہے تو اب اس لڑکی کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. کوئی شخص ہے کہ جو نوکری لگی ہے اور 40,000 روپیہ غالباً اس کی تنخواہ ہے، اب وہ صاحب نصاب بن گیا، اب اس کا سال شروع ہو چکا. اب 1 سال مکمل ہونے کے بعد اس شخص کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. اسی طریقے سے چوتھی چیز مال تجارت. کسی شخص کی دکان ہے، دکان کے اندر 37,000 روپیے کا مال ہے جو اس نے بیچنے کی نیت سے اپنے دکان میں چیزیں خرید کر رکھی ہے اور اس کے بیچنے کی نیت ہے، تو اب وہ صاحب نصاب ہے، کیونکہ 52.5 تولے چاندی کے نصاب کی قیمت کے برابر اس کے دکان کے اندر بیچنے کا سامان موجود ہے. اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا اور اس کو زکوٰۃ نکالنا لازم و ضروری ہے. لہذا اب وہ صاحب نصاب ہے. اسی طریقے سے یہ 4 چیزیں نکالنے کے بعد وہ صاحب نصاب بن جاتا ہے. اب دے گا کس کو، یہ اہم و ضروری ہے کہ دے گے اس کو کہ جس کے پاس 5 چیزیں دینے میں ہم احتیاط رکھیں، اس کو مد نظر رکھیں کہ ہم اپنا زکوٰۃ نکال رہے ہیں تو سامنے والے کے اندر یہ 5 چیزیں ہم دیکھیں. ایک تو اس کے پاس سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، اور کیش نہ ہو، اور مال تجارت نہ ہو، اور 5ویں چیز کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس مال نہ ہو. یہ 5 چیزیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی قیمت اس کے پاس موجود نہ ہو تو وہ شریعت مطہرہ کی نظر میں فقیر ہے، مسکین ہے. ایسا آدمی زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور ایسے ہی آدمی کو زکوٰۃ دینی چاہیے کہ جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش رقم بھی نہیں ہے، اور تجارت کا مال بھی نہیں ہے، اور ضرورت سے زائد مال بھی نہیں ہے. ضرورت سے زائد مال کی پہچان یہ ہے کہ ایک پلاٹ پڑت پلاٹ ہے، اس پلاٹ کو 1 سال گزر جاتا ہے، وہ پلاٹ یوز میں نہیں ہے، استعمال میں نہیں ہے، تو لہٰذا 1 سال ایسے مال پر گزر جائے تو اس مال کو ضرورت سے زائد مال شمار کیا جائے گا. تو ایسا شخص جس کے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، کیش بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے پاس ایک پلاٹ ہے جو پڑت ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے ہیں. ایسا شخص کہ جس کے پاس 37,000 روپے کے قیمت کے برابر یا 52.5 تولے چاندی کے برابر حج کے پیسے محفوظ ہوں، جمع کیے ہوئے ہوں، یا بیٹی کی شادی کے رقم کے لیے اس نے پیسے جمع کیے ہوئے ہوں، ایسے شخص کو زکوٰۃ ہم دے نہیں سکتے. زکوٰۃ دینے کا کنسپٹ یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہم زکوٰۃ دیں جو اوریجنل یعنی اصلیت میں وہ فقیر ہو، مسکین ہو. آج لوگوں نے کاروبار اور دھندا بنا لیا ہے کہ وہ زکوٰۃ اتنی جمع کرتے، اتنی لیتے ہیں کہ وہ خود صاحب نصاب بن جاتے ہیں. یعنی ایک آدمی نے زکوٰۃ اتنی جمع کی کہ اب وہ 37,000 روپیے جمع کر چکا، اب وہ خود صاحب نصاب بن چکا ہے. تو ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا کہ جو زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے، یعنی جس پر زکوٰۃ لینا ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس پلاٹ ہے اور اس کے پاس بچی کی شادی کے لیے 50,000 روپئے جمع کیے ہوئے ہیں، اب کوئی اگر اسے زکوٰۃ دے گا تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی. ہم جسے زکوٰۃ دے رہے ہیں تو اس سے کچھ ہم سوالات کر لیں،
تحقیق کے لیے ضروری ہے کہ بھائی آپ کے پاس سونا تو نہیں ہے، چاندی تو نہیں ہے، آپ کے پاس کیش اتنا تو نہیں ہے کہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب وہ بن جائے، یا پھر آپ کے پاس لہٰذا مال تجارت تو نہیں ہے، آپ کی دکان تو نہیں ہے کہیں مارکیٹ میں، یا پھر آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال یا پراپرٹی تو نہیں ہے جو 1 سال گزر گیا آپ کے یوز میں نہیں ہے، تو لہٰذا آپ کے پاس تو نہیں ہے. تو یہ 5 اس سے سوال کرے، یہ 5 ملا کر اگر اس کے پاس 37,000 روپیے بھی نہیں ہے تو اب وہ صحیح معنوں میں زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینی چاہیے. کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ جب آپ کے پاس سونا ہے تو آپ سونے کا پیسہ پہلے کھاؤ، آپ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتے کسی سے. اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو چاندی کے پیسے آپ پہلے کھاؤ، پھر آپ جب تک آپ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتے. آپ کے پاس کیش رقم 37,000 روپیے ہے، یہ 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے، آپ لوگوں سے مانگ رہے ہو تو پہلے آپ وہ رقم کھاؤ، صحیح معنی میں آپ فقیر اور مسکین بنو، اور پھر اس کے بعد آپ زکوٰۃ مانگ سکتے ہو. اور اگر مال تجارت بھی آپ کے پاس نہیں ہے، یا تجارت کا پیسہ ہے، یا حج کا پیسہ رکھا ہوا ہے، یا بیٹی کی شادی کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا عمرے کی نیت سے پیسے رکھے ہوئے ہیں، یا کسی بھی نیت سے آپ کے پاس پیسے رکھے ہوئے ہیں جو 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن جاتے ہیں، تو اب آپ زکوٰۃ مانگ نہیں سکتے. آپ پہلے وہ پیسے کھاؤ، وہ رقم خرچ کرو، پھر وہ جب آپ زیرو پر آ جاتے ہو، یعنی فقیر بن جاتے ہو، مسکین بن جاتے ہو، زیرو پر آ جاتے ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پھر آپ لوگوں سے زکوٰۃ مانگ سکتے ہو. اور لوگوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ہی لوگوں کو زکوٰۃ دے صحیح معنی میں، اور ایک ہی آدمی کو زکوٰۃ نہ دینا چاہیے بلکہ الگ الگ لوگوں کو زکوٰۃ دینی چاہیے. اگر سارے محلے والے، سارے امیر مل کر ایک ہی غریب کو زکوٰۃ دے گے تو وہ صاحب نصاب بن جائے گا. اسی لیے مالداروں کو چاہیے تحقیق کریں اور زکوٰۃ دیں. اگر تحقیق کرنے کے بعد بھی پھر بھی اگر وہ صاحب نصاب نکلتا ہے، یعنی دھوکے باز ہے، جھوٹ اس نے بولا، 40,000 روپے اس کے پاس ہے، تو تحقیق کرنے کی وجہ سے آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لہٰذا خاص طور پہ ہم اس کا خیال رکھیں اور اسی طریقے سے اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں. اب ایک اور مسئلہ پیش خدمت ہے، صدقہ فطر کا مسئلہ. کہ صدقہ فطر 4 چیزوں کو معیار بنایا جاتا ہے، 4 اموال کو. ایک ہے گیہوں، ایک ہے جو، ایک ہے کھجور، اور ایک ہے کشمش. گیہوں 2.25 کلو گیہوں کرنٹ سچویشن میں پکڑا جائے گا کہ 2.25 کلو گیہوں کتنے کا بنتا ہے. مثال کے طور پر 1 کلو گیہوں اگر 30 روپے کا ہے تو 2 کلو گیہوں یہ 60 روپے کے بنتے ہیں. تو ہم احتیاطاً 2 کلو گیہوں نکالے صدقہ فطر میں، یا 2.25 کلو گیہوں نکالے، حالانکہ 2.25 کلو میں صدقہ فطر ادا ہو جاتا ہے. تو 60 روپے اگر کوئی صدقہ فطر دیتا ہے تو اس کا ادا ہو جاتا ہے. اور یہ کہ صدقہ فطر دے کون نکالے گا؟ کہ جو آدمی زکوٰۃ نکالتا ہے وہی اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ فطر بھی نکالے، کہ اس کے پاس سونا، چاندی، نقد اور مال تجارت یہ چاروں ملا کر 52.5 تولے چاندی کا نصاب بن گیا، تو اب وہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی نکالے گا اور صدقہ فطر بھی ادا کرے گا. تو لہٰذا صدقہ فطر 4 چیزوں سے وہ ادا کرے گا. 4 کی کیٹیگری ہے. پہلے گیہوں 60 روپے کے بنتے ہیں تو 60 روپے، اور صدقہ فطر سب دے گے گھر کے لوگ. جیسے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کیا جائے، اور صدقہ فطر ہیڈ نکالے گا، گھر کا جو بڑا آدمی ہے، سربراہ ہے. جیسے ہمارے بڑے بزرگ ہوتے ہیں، والد ہوتے ہیں، تو وہ نابالغ بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالے. کہ مثال کے طور پر 2 لڑکے 2 لڑکیاں ہیں تو وہ اپنے بچوں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالیں گے. ایک بچے کا 60 روپے، 2 بچے کے 120 روپے، 3 بچے کے 180 روپے، اور 4 بچوں کے. لہذا اس حساب سے وہ خود کا اور اپنی بیوی کا اس حساب سے حساب لگا کر گیہوں کا اگر نکال رہے ہیں صدقہ فطر تو 60 روپے ایک شخص کا، ایک بچے کا، ایک فرد کا یہ صدقہ فطر بنتا ہے. اس طرح سے دینا چاہیے. اور اگر ہم گیہوں کے علاوہ 3 چیزیں ہیں،
جو، کشمش، کھجور، اس کو 3.5 کلو کے حساب سے نکالنا چاہیے. کہ جو مثال کے طور پر اگر ہم موٹا حساب پکڑیں کہ وہ 100 روپے کلو ہے تو اسی طریقے سے 3.5 کلو لہٰذا وہ 350 روپے کی بنتی ہے. تو ایک شخص 350 روپے کے حساب سے صدقہ فطر ادا دے گا، اپنے بچوں کی بھی طرف سے اور بیوی کی طرف سے بھی، اپنی طرف سے بھی وہ ادا کرے. اگر بچے بالغ ہیں تو بچے اپنا صدقہ فطر خود ادا کریں. اگر وہ ادا نہیں کر سکتے، کام دھندوں سے لگے ہوئے نہیں ہیں، تو والد محترم پر ادا کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن والد محترم اس کی جواب دہ نہیں ہوگے. اگر وہ نہیں بھی دیتے ہیں تو ان سے سوال نہیں کیا جائے گا. لہٰذا اگر کشمش سے ہم صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تو کشمش مثال کے طور پر اگر 200 روپے کلو ہے تو 3.5 کلو کے حساب سے ہم کشمش نکالیں گے. کہ جیسے 600 روپے کے یہ 3 کلو بنتی ہے اور 700 روپے کلو کشمش یعنی 3.5 کلو کشمش کی قیمت بنتی ہے. تو ایک آدمی 3.5 کلو کشمش کے قیمت کے برابر صدقہ فطر نکالے یعنی 700 روپے وہ نکالے گا. اور اگر کھجور کے حساب سے ہم دیتے ہیں تو کھجور بھی 3.5 کلو پکڑے گے. اس زمانے میں اگر کھجور کو بھی لہٰذا 200 روپے اگر پکڑے تو کھجور کے بھی 700 روپے بنتے ہیں، تو کھجور کے حساب سے بھی نکالے تو بہتر ہے. لیکن ضروری نہیں ہے، لازم نہیں ہے کہ کھجور ہی کے حساب سے صدقہ فطر دیا جائے، کشمش ہی کے حساب سے دیا جائے، یا پھر لہذا جو کے ہی حساب سے دیا جائے. لیکن اگر کوئی آدمی غریب ہے تو وہ اس آدمی کو چاہیے کہ وہ کھجور کم سے کم، اگر وہ کشمش اور کھجور اور جو کا نہیں دے سکتا تو وہ گیہوں کا ہی مد نظر رکھے اور 70 روپے کے حساب سے وہ نکال دے. اگر کوئی اس سے زیادہ مالدار ہے تو وہ کھجور اور کشمش اور جو کے حساب سے نکالے، کیونکہ غریبوں کا زیادہ فائدہ ہو. اب کب نکالے گا اس کو مد نظر رکھے کہ اس کو عید المبارک سے پہلے جیسے عید الفطر سے پہلے ہم نکال دیں، یکم شوال المکرم سے پہلے صدقہ فطر ہم نکال دیں. اور یہ کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، پہلے عشرے میں، دوسرے میں، تیسرے عشرے میں. اگر کوئی عید الفطر سے پہلے نہیں اس نے نکالا یا مجبوری تھی نہیں نکال سکا، اب عید کی نماز کے بعد بھی وہ صدقہ فطر نکال سکتا ہے، ادا کر سکتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ کشمش ہی کی شکل میں دیا جائے، بلکہ ان کی قیمت بھی ہم دے سکتے ہیں. 70 روپے یا 700 روپے یا 900 روپے، 800 روپے جتنے بھی بن رہے ہیں، پیسے لوگوں کو بانٹ دینا یہ بہتر ہے کہ غریب کی عید وہ اپنے حساب سے لہذا خوشیاں منا سکتا ہے. اور کنسیپٹ صدقہ فطر کا یہ ہے کہ عید الفطر سے پہلے ہر گھر کا چولہا جلے، کہ غریب اپنی غربت دور کرے، سب خوشیاں منائیں، امیر غریب سب مل کر. اسی لیے صدقہ فطر شکرانے کے طور پر کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، ہم نے تمہیں خاندان دیا، ہم نے تمہیں مال دیا، تو اب تم سارا مہینے تمہیں اللہ نے چنا کہ تم رمضان کی عبادت کر سکو، روزہ رکھ سکو، سحری و افطار کر سکو. اسے شکرانے میں مسلمان عالم اسلام صدقہ فطر نکالتا ہے اور غریبوں کی غریبی دور کی جا سکتی ہے اس بہانے سے. تو لہذا اس کا خاص خیال ہم رکھیں. اب یہ کہ کس کو دینا چاہیے صدقہ فطر، 2 چیزیں اس کے مد نظر رکھیں. اس کے علاوہ ہم کسی کو بھی دے سکتے ہیں کہ زکوٰۃ جس کو دینی چاہیے کہ سونا، چاندی، نقد، مال تجارت اور ضرورت سے زائد مال، یہ 5 ملا کر اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، یعنی 37,000 روپے نہ ہو یا 52.5 تولے چاندی اس کی قیمت اس کے پاس نہ ہو، تو یہی کنسپٹ صدقہ فطر نکالتے وقت دیکھا جائے گا کہ میرا صدقہ فطر میں اسے دوں جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، صحیح معنوں میں وہ فقیر ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، غریب ہو. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں ان لوگوں کو ہم صدقہ فطر دے نہیں سکتے. جیسے بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، جیسے ہم ہمارے والد محترم کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے، ایسے ہی دادا کو، ایسے ہی نانا کو یا پر دادا کو یا پر نانا کو نہیں دے سکتے. یعنی والد محترم اور ان کے والد اور ان کے والد، یعنی ہم جس سے پیدا ہوئے ہیں انہیں ہم صدقہ فطر نہیں دے سکتے، اور ہم سے جو پیدا ہوئے انہیں بھی ہم نہیں دے سکتے. مثال کے طور پر ہم ہمارے سگے بیٹوں کو نہیں دے سکتے ہیں،
بیٹوں کے بیٹوں کو نہیں دے سکتے ہیں، جیسے نواسوں کو، نواسی کو، پوترے کو، پوتری کو، بیٹے کو، بیٹی کو ہم نہیں دے سکتے، سگے بیٹے کو، سگی بیٹی کو، یا سگے باپ کو، یا سگے دادا کو، سگے نانا، سگے پرنانا کو، ان لوگوں کو صدقہ فطر نہیں دے سکتے۔ اوپر ان لوگوں کو یاد رکھے اور نیچے اپنے سگے بچوں کی نسل کو یاد رکھے، ان کو ہم نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ ایک سگا بھائی سگی بہن کو صدقہ فطر دے سکتا ہے، بہن بھائی کو دے سکتا ہے، اور بہن کے بچوں کو دے سکتے ہیں ہم، اور بھائی کے بچوں کو دے سکتے ہیں، جیسے بھانجوں کو، بھانجی کو، اور بھتیجوں کو اور بھتیجیوں کو دے سکتے ہیں ہم۔ اور اس کے علاوہ خاص خیال رکھے کہ رشتہ داروں کو ہم زکوٰۃ دیں، اقربا رشتہ داروں کو، اس رشتہ داری مضبوط کرنے کا بھی ثواب ملے گا۔ الواصل بالکفایہ، کہ رشتہ داری زکوٰۃ کے ذریعے سے ہم رشتہ داروں کو جوڑ رہے ہیں، صدقہ فطر کے ذریعے سے جوڑ رہے ہیں۔ اور اس کا خاص خیال رکھیں کہ زکوٰۃ ہم اپنے رشتہ داروں میں اگر کوئی واقعتاً فقیر مسکین ہے، غریب ہے، یتیم ہے، اس کو دے، صدقہ فطرہ بھی اس کو دے، اس کا خاص خیال ہم رکھیں۔ لیکن یہ بھی کہ زکوٰۃ کو زکوٰۃ بول کر دینا ضروری نہیں ہے، صدقہ فطر کا صدقہ فطر بول کر دینا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہم زکوٰۃ کو لفافے میں بھی دے سکتے ہیں۔ ہماری نیت تھی سامنے والے کی، ہم نے دے دیا، ہم نے، ہماری زکوٰۃ ادا ہو چکی ہے، ہمارا فطرہ ادا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کے نفسنے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وما توفیق الا باللہ۔